وكذلك قصر الصلاة في حق المسافر رخصة وإسقاط عندنا ولهذا قلنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. رخصت کی دو قسمیں حقیقتاً اور مجازاً. رخصت حقیقتاً کی دو قسمیں حق اور غیر حق، مجازاً کی دو قسمیں عتم اور غیر عتم. مثالیں گزر چکی ہیں، اب مسئلہ ذکر کر رہے ہیں نماز کا، نماز کے قصر کا. رخصت ہے لیکن اختلاف اس میں ہے کہ یہ رخصت اسقاط ہے یا بندے کو اختیار ہے وہ 2 پڑھے 4 پڑھے. توجہ ہے، اس میں اختلاف ہے ہمارے اور دیگر فقہاء کے بیچ، حنفیوں اور غیر حنفیوں کے بیچ، حنفیوں اور شافعیوں کے بیچ کہ بھئی 2 ہی پڑھنی ہے یا 2 اور 4 دونوں میں اختیار ہے. اختلاف اس میں ہے. ہمارے نزدیک یہ رخصت اسقاط ہے. رخصت اسقاط کا مطلب کیا ہے کہ بھئی 2 ہی پڑھنی ہے. آپ نے سفر میں ظہر کی رکعتیں 2 ہی پڑھنی ہے، 4 پڑھنے کے اختیار نہیں ہے. مقیم امام کی اقتداء میں ہو تو پھر تو الگ مسئلہ ہے، پھر تو امام 4 پڑھے گا، آپ بھی 4 پڑھیں گے. لیکن امام مسافر ہے یا آپ امام ہیں یا آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، ان ساری صورتوں میں آپ کیا کریں گے؟ 2 پڑھیں گے، ظہر بھی، عصر بھی، عشاء بھی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ رخصت اسقاط ہے ہمارے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک. مطلب اختیار نہیں ہے. دلیل آگے آ رہی ہے، مانا کریں یوں ہی نماز قصر کرنا مسافر کے حق میں رخصت اسقاط ہے ہمارے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک. جی. ولهذا قلنا إن ظهر المسافر وفجره سواء لا يحتمل الزيادة عليه. بس پھر ہم نے کیا کہا بھئی، ہم یہ کہتے ہیں بھئی جیسی اس کی فجر ہے ایسی ظہر ہے. ظہر اور فجر برابر کا درجہ ہے. جیسے فجر میں چلو بھئی 4 پڑھ لیتے، نہیں 2 ہی پڑھنی ہے. ظہر بھئی چلو 4 پڑھ لیتے، نہیں 2 ہی پڑھنی ہے. بات سمجھے؟ اب اگر کسی نے فجر پڑھی 4، دوسری رکعت میں اس نے قادہ نہیں کیا جو اس کا قادہ اخیرہ تھا، اب 4 پڑھنے کے باوجود اس کے فرض باطل ہو گئے. بالکل یہی معاملہ ہے ظہر کا، مسافر کی ظہر کا. ہمارے نزدیک اس نے پڑھی 4 اور پہلا قادہ جو اس نے نہیں کیا. سمجھے؟ پہلا اس لیے کہہ رہا ہوں وہ 4 کے لحاظ سے پہلا ہے، ورنہ وہ پہلا نہیں ہے، وہ اس کا قادہ اخیرہ ہے. اب اگر اس نے 4 پڑھی اور وہ دوسری رکعت والا قادہ نہیں کیا، جیسے فجر کی فرضیت باطل ہوگی، اس کی فرضیت باطل ہوگی. بالکل برابر. اگر 4 رکعتیں ہوتی، مثلا عام حالات میں زور پڑتا ہے تو درمیان والا قادہ واجب ہے، نہیں کرتا سجدہ صاحب سے نماز ٹھیک ہو جائے گی. لیکن مسافر ہے، نہیں کرتا، سجدہ صاحب کرے بھلے 2 بار کر لے، نماز اس کی فاسد ہے. یعنی فرضیت باطل ہے، فرض پھر پڑھنے پڑے گا. بات سمجھے نہیں؟ تو جو مسئلہ فجر کا ہے وہی مسئلہ ظہر کا ہے. جیسے فجر 2، ظہر بھی 2. فجر میں اختیار نہیں، ظہر میں بھی اختیار نہیں. فجر میں اگر بھولے سے بھی قادہ اخیرہ رہ گیا، 4 رکعتیں پڑھ لی اور بیچ میں یعنی دوسری رکعت والا قادہ نہیں کیا تھا تو فرضیت باطل ہو گئی. بالکل وہی معاملہ ظہر کا ہے، ظہر مسافر کا. نہیں سمجھو؟ اور اسی لیے ہم نے کہا مسافر کی ظہر ہے اور اس کی فجر ہے برابر ہیں، نہیں احتمال رکھتی 2 پر زیادتی کا. جی. وإنما جعلناها إسقاطا محضا استدلالا بدليل الرخصة ومعناها. تو آپ اس کو اسقاط محض کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ تخییر کیوں نہیں بنا رہے؟ سوال سمجھے؟ آپ اسے اسقاط محض کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ اس کو تخییر کیوں نہیں بنا رہے؟ یہ سوال تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے اس پہ 2 دلیلیں، 2 وجہ سے، 2 دلیلیں نہیں، 2 وجہ سے استدلال کیا. ایک دلیل رخصت سے اور دوسرا معنی رخصت سے. ایک دلیل رخصت سے استدلال کیا، دوسرا معنی رخصت سے ہم نے استدلال کیا.
سمجھے بات کو؟ دلیل رخصت سے اور معنی رخصت سے تفصیل آگے آ رہی ہے، معنی کریں. اور ہم نے بنایا اس کو اس کا اعتماد استدلال کرتے ہوئے دلیل رخصت سے اور معنی رخصت سے. جی. أما الدليل فما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال أنكسر الصلاة أنقصر الصلاة ونحن آمنون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، سماه صدقة. والتصدق بما لا يحتمل التمليك إسقاط محض لا يحتمل الرد كالعفو عن القصاص. وأما المعنى توجہ رکھیں. دلیل رخصت، یہ بات ذہن میں رکھیں، احادیث طیبہ اس میں متعدد ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ جو مسافر ہے اسے اختیار نہیں ہے 4 رکعت پڑھنے کا. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، عبداللہ ابن عباس، دیگر کئی صحابہ سے اس قسم کی روایات مروی ہیں جن کا حاصل یہی ہے کہ مسافر 2 ہی پڑھے گا، 4 نہیں پڑھ سکتا. بات سمجھے نا؟ تو ساری روایات انہوں نے ذکر نہیں کی، انہوں نے صرف ایک روایت ذکر کی جس سے یہ استدلال کر رہے ہیں. وہ کیا؟ حضرت عمر فاروق نے دربار رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان خفتم اگر تمہیں خوف ہو تو بغیر خوف کے بھی ہم کیا کریں؟ نماز قصر کریں. سوال کیا. اللہ رب العالمین نے تو یہ فرمایا کہ اگر تمہیں ڈر ہو، کفار کی طرف سے تمہیں فتنہ میں ڈالے جانے کا ڈر ہو تو تم نماز کو قصر کر سکتے ہو. تو ہم امن کی حالت میں بھی قصر کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ صدقہ ہے، صدقہ الہیہ ہے. اللہ نے تم پہ صدقہ فرمایا تو اس کا صدقہ قبول کر لو. بات پہ توجہ ہے نہیں؟ جی اللہ کہ نہیں. تو یہ صدقہ الہیہ ہے، اس کو کیا کرو تم؟ قبول کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ہوگی یہ حدیث بات. اب استدلال کیسے ہے؟ توجہ رکھیں کہ کچھ وہ صدقات ہوتے ہیں جو تملیغ کا احتمال رکھتے ہیں اور کچھ وہ صدقات ہوتے ہیں جو تملیغ کا احتمال نہیں رکھتے. ذہن میں رکھیں وہ صدقہ جو تملیغ کا احتمال رکھے اس کو رد بھی کیا جا سکتا ہے. بھائی میں نہیں لے رہا. وہ صدقہ جو تملیغ کا احتمال نہ رکھے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. سمجھے بات کو؟ مثال سمجھ لو، اب کسی نے کسی فقیر آدمی کو 1000 روپے دی، 1000 کا مالک بنایا، یہ صدقہ کر رہا ہے، اور اس کی مرضی ہے لے، میں نہیں لے رہا. سمجھے بات کو؟ تو یہ 1000 روپے تملیغ کا احتمال ہے نا. جب تملیغ کا احتمال ہے تو رد کا بھی احتمال ہے. وہ کہہ رہے میں نہیں لے رہا. وہ صدقہ کہ جو تملیغ کا احتمال نہیں رکھتا، مثال کے طور پہ زید نے عمر کے بھائی کو قتل کر دیا ہے، اس کے بیٹے کو قتل کر دیا، اور مقتول کا جو ولی ہے وہ عمر ہے، اس نے قصاص لینا تھا، اس نے معاف کر دیا. اس نے معاف کر دیا. اب قصاص معاف کر دیا، یہ اس نے صدقہ کیے ہے زید پر. کس کا؟ اس کی جان کا. اس کی جان کا صدقہ کیے ہے. تو وہ یہ لا یحتمل تملیغ، اس جان کو مالک تھوڑی بن سکتا ہے، یہ مالک تھوڑی بنایا جاتا ہے. سمجھو نہیں بات کو؟ تو یہ کہ نہیں میں اس کو قبول نہیں کر رہا، لہذا تم پہ لازم تم مجھے قتل کرواؤ گے، تمہاری معافی مجھے قبول نہیں، تم مجھے سے قصاص لو. یہ نہیں کہہ سکتا. تو اسے معاف کر دیا تو معاف ہو گیا. بات اب سمجھ رہے نہیں؟ تو صدقہ 2 قسم کا ہے، ایک محتمل تملیغ اور ایک غیر محتمل تملیغ. جس میں تملیغ کا احتمال ہے اس میں رد کا بھی احتمال ہے، جس میں تملیغ کا احتمال نہیں اس میں رد کا احتمال نہیں. بات سمجھے نہیں؟ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے صدقہ، تو یہ جو فرمایا بھی 2 رکعتیں 4 کی 2 بنا دی، تو یہ تملیغ ہے اس میں؟ نہیں ہے. تو جب تملیغ نہیں ہے تو رد بھی نہیں ہے. یہ قبول ہی قبول ہے. تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم قبول کرو یا رد کرو. بات سمجھو نہیں؟ تم قبول کرو یا رد کرو، اس کا اختیار نہیں ہے. بات آپ سمجھے؟ یہ ہے دلیل رخصت سے استدلال. دوبارہ سمجھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر فاروق نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب حالت خوف میں نماز کے قصر کی اجازت دی گئی تو کیا ہم حالت امن میں بھی قصر کریں؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا هذه صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقته او كما قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ صدقہ الہیہ ہے، تم پر اس نے فرمایا ہے، لہذا کیا کرو، اس کے صدقہ کو قبول کر لو. وجہ ہے اس کے صدقہ کو تم قبول کر لو. بات پہ غور کرنا کہ صدقہ دو قسم کا، ایک جس میں تملیغ کا احتمال ہے، دوسرے میں تملیغ کا احتمال نہیں ہے. جس میں تملیغ کا احتمال ہے اس میں رد کا بھی احتمال ہوتا ہے، جس میں تملیغ کا احتمال نہ ہو اس میں رد کا بھی احتمال نہیں ہے. مثالیں میں نے پہلے آپ کو دی. جس میں تملیغ کا احتمال نہ ہو، رد کا احتمال نہیں ہوتا، جیسے قصاص ہے. عفو عن القصاص، اگر ولی مقتول نے قاتل کو معاف کر دیا تو اب یہ اس نے اس کو جان کا مالک نہیں بنایا. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا نہیں مجھے قبول نہیں ہے تو مجھے قتل کرو، مجھے اختیار ہے، اسے کوئی اختیار نہیں. سمجھے بات کو؟ یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ 4 رکعت تھی، شریعت نے 2 رکعت کا حکم دیا اور صدقہ فرما دیا 2 رکعتوں کے معاملے میں. جب حضور خود فرما رہے ہیں کہ یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ لا یحتمل التملیک ہے. جب لا یحتمل التملیک ہے تو لا یحتمل الرد بھی ہے، لہذا 2 ہی پڑھنی پڑیں گی، اختیار نہیں ہوگا. بات سمجھے؟ بہرحال دلیل جو مروی عمر فاروق اعظم سے کہ آپ نے کہا دربار رسالت میں عرض کی کیا ہم نماز میں قصر کریں جبکہ ہم امن میں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر فرمایا ہے تو اس کا صدقہ قبول کر لو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام صدقہ رکھا اور تصدق اس چیز کے ساتھ جو تملیغ کا احتمال نہ رکھے، اسقاط ماض ہوتا ہے، رد کا احتمال نہیں رکھتا، جیسے قصاص سے عفو. ہاں تو پھر جو فرمایا فقبلوا صدقاتہ، اس کے صدقہ کو قبول کرو. امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے فقبلوا صدقاتہ، صدقہ کو قبول کرو. تو بھائی صدقہ کو قبول کرو تو اس کا مطلب ہے کہ قبول کا احتمال تو ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں قبول نہ کرو تو اپنی حالت پر باقی ہے نا، قبول نہ کرو تو رد ہو گیا. جب قبول کا احتمال ہے تو رد کا بھی احتمال ہے. اتنا سمجھے نہیں؟ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو فقبلوا صدقاتہ، اس کے صدقہ کو قبول کرو، مطلب تمہیں قبول کا اختیار ہے. اگر قبول نہیں کرتے ہو تو وہ رد ہے، تو قبول و رد میں اختیار تو ہو گیا. آپ کیسے کہتے ہیں کہ قبول و رد کا اختیار نہیں ہے؟ اتنا سمجھے نہیں؟ اس کا پہلا ہم جواب دیتے ہیں بھی فقبلوا صدقاتہ کا مطلب فعملوا بہا، فعملوا بہا، اس پہ عمل کرو. کیا کرو؟ اس پہ عمل کرو. اور یہ ہم نے اس کی تعویل کیوں کی؟ اس لیے کہ کلام کا اول درست کرنے کے لیے. سمجھ رہے بات کو؟ آپ کلام کے آخر کو درست کرنے کے لیے، کلام کے آخر کو برقرار رکھنے کے لیے اول میں تعویل کر رہے ہو. بات پہ توجہ دینا. اول کو درست رکھو، اس کی حاجت ہے، یہ درست ہو گیا. اب آخر کو اول کے لیے اس میں آخر میں تعویل کرو. بات سمجھے نہیں؟ آپ آخر کو درست کرنے کے لیے اول میں تعویل کر رہے ہیں، یہ تعویل قبل حاجت ہے. بات سمجھے نہیں؟ یہ طریقہ مرجوح ہے. بات سمجھو؟ انہوں نے فقبلوا صدقاتہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں تعویل کر رہے. ہم کہہ رہے اس میں تعویل نہ کرو، اس کو اپنی حقیقت پر باقی رکھو، اس کو کیا کرو؟ اس میں تعویل کرو. تو فقبلوا صدقاتہ فعملوا بہا. یا جی ایک جواب. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ چلیں ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فقبلوا صدقاتہ سے یہ فرمایا کہ بھئی تم قبول کرو، تو قبول و رد کا ہم احتمال مان لیتے ہیں. لیکن توجہ رکھیں الامر للوجوب، ٹھیک ہے؟ تو صدقہ قبول کرنا واجب، صدقہ قبول کرنا واجب. اختیار کہاں سے ثابت ہوا؟ اختیار نہیں. بات سمجھے نہیں؟ نہ اعتبار رکھے رد کا، جیسے قصاص سے عفو. جی وأما المعنى فهو أن الرخصة لطلب الرفق والرفق متعين في القصر فسكت الإكمال أصلا، ولأن الاختيار بين القصر والإكمال من غير أن يتضمن رفقا لا يليق بالعبودية. بس معنی رخصت سے استدلال. توجہ ہے؟ معنی رخصت سے استدلال. معنی رخصت سے استدلال یہ ہے کہ رخصت دی کیوں؟ رخصت دی کیوں؟ رخصت ہے آسانی کی طلب
کس کے لیے؟ بات پہ دھیان دینا. آپ روزے کو سامنے لے، روزہ میں بھی رخصت ہے آسانی کی طلب کے لیے، نماز میں بھی رخصت ہے آسانی کی طرف کے لیے. سمجھے بات کو؟ غور کریں کہ روزے میں جو آسانی ہے اس میں تردد تھا. کبھی کبھی روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے اور کبھی ایسے ہوتا ہے بعد میں روزہ رکھنا آسان ہے. آسانی میں تردد تھا اس لیے اختیار ہے ابھی روزہ رکھ لو یا بعد میں رکھ لو. بعد میں تو جو ہے نہیں. رہا مسئلہ نماز کی کثر کا، 4 رکعت اور 2 رکعت، کون کہہ سکتا ہے کہ اس میں تردد ہے؟ 4 کے بجائے 2 میں آسانی متعین ہے نہیں ہے؟ بات پہ توجہ نہیں ہے. دیکھیں بات کیا ہے کہ روزہ اس میں آسانی میں تردد تھا. رفق کہاں پر متحقق ہے؟ ابھی رکھنے میں یا بعد میں رکھنے میں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے ابھی رکھنے میں آسانی ہو، ایک روٹین بنی ہوئی، اس کی موسم ٹھنڈا چل رہا ہے، سارے کے سارے روزے سے ہیں، سفر مشکل نہیں ہے، آسانی کے ساتھ جا رہا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا ابھی رکھنے میں بھی آسانی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے بعد میں رکھنے میں آسانی ہو. تو رفق میں تردد تھا اس لیے وہاں اختیار تھا. یہاں پر رفق متعین ہے قصر میں. 4 رکعت اور 2 رکعت میں ہو سکتا ہے 2 رکعت آسان ہو سکتا ہے 4 رکعت آسان ہو. ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. اس لیے بات کیا ہوئی کہ کس کے لیے ہے رخصت طلب رفق کے لیے. کس کے لیے؟ طلب رفق کے لیے. اور رفق متعین ہے کس میں؟ 2 میں. جب رفق متعین ہے 2 میں تو پھر رفق متعین ہے قصر میں، لہذا قصر ہی متعین ہوگا، اختیار نہیں. سمجھے بات کو؟ ایک اور وجہ بھی انہوں نے ساتھ ملائی، بات پہ دھیان دینا. اب دیکھیں نا کہ کوئی کام ایسا کریں کہ جس میں بظاہر کوئی حکمت نظر نہ آئے، جس میں بظاہر کوئی حکمت نظر نہ آئے، یہ شان عبودیت کے لائق ہی نہیں ہے. رب کریم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھنا. لیکن یہ ہو سکتا ہے بھئی ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ آئے، ہمارے ذہنوں سے بالا تر ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن حکمت سے خالی نہیں ہوتا. فعل باری عز اسمہ، فعل الحکیم لا یخلو عن حکمت، حکمت سے خالی نہیں ہوتا. توجہ ہے؟ رب کا فعل ایسا ہو سکتا ہے جس کی حکمت سمجھ میں نہ آئے، ہوتی ہے سمجھ میں نہ آئے. بندہ ایسا کام کرے جس میں حکمت نہ ہو، یہ بندوں کی شان کے لائق نہیں ہے. اب بتاؤ 4 پڑھنے میں کیا حکمت؟ 2 اور 4 میں تمہیں اختیار دے دی، تو تیری مرضی 2 پڑھ، 2 تیری مرضی 4 پڑھ. جب 2 پڑھے جب بھی فرض ہی ساکت ہوگا، 4 پڑھے جب بھی فرض ساکت ہوگا، 2 پڑھے جو اجر ملے گا، 4 پڑھے وہی اجر ملے گا. تو پھر یہ اختیار خالی ان حکمت، یہ تو بندوں کے لائق ہی نہیں ہے، شان عبودیت کے لائق نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رب کا فعل حکمت سے خالی ہوتا ہے. میں نے یہ کہا رب کا فعل حکمت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے میں سمجھ میں نہ آئے، لیکن یہ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں نا جی. ہم 2 پڑھے 4 پڑھے ہمیں اختیار ہے، 2 پڑھے 4 پڑھے ہمیں اختیار ہے. سمجھ میں آئے کہ اس میں کون سی حکمت ہے؟ بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھیں دھیان سے. معنی رخصت کیا ہے؟ معنی رخصت سے استدلال کرتے ہیں. معنی رخصت سے یہ استدلال کیا کہ رخصت ہے کیوں، اس پہ غور کریں. رخصت کس کے لیے ہے؟ رخصت ہے طلب رفق کے لیے. کس کے لیے؟ رخصت ہے طلب رفق کے لیے. اب روزے کو بھی سامنے رکھیں اور نماز کو بھی سامنے رکھیں. روزے میں تردد ہے کہ رفق کس میں ہے؟ ابھی روزہ رکھنے میں رفق ہے یا بعد میں روزہ رکھنے میں رفق ہے؟ اس میں تردد ہے. لیکن یہ کون کہہ سکتا ہے بھئی نماز میں بھی تردد ہے؟ پتہ نہیں 2 پڑھنے میں اس کو آسانی ہے، 4 پڑھنے میں آسانی ہے. جو کہہ سکتا ہے بھئی 2 کے مقابلے میں 4 پڑھنے میں آسانی ہے؟ بولو، ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ بالکل متعین ہے 2 میں رفق متعین ہے. تو لہٰذا رخصت کے معنی ہیں ہی 2 میں، 4 میں ہے ہی نہیں. وہاں پر اختیار اس لیے تھا کہ رخصت کے معنی ابھی روزے میں بھی ہو سکتے ہیں، رخصت کے معنی بعد والے روزے میں بھی ہو سکتے ہیں. توجہ ہے؟ وہاں پر جو چھوٹ دی طلب رفق کے لیے، جس میں تمہیں آسانی لگے وہ کر. سمجھے؟ یہاں پر جس میں تمہیں آسانی لگے، آسانی یہی 2 میں. یہ کون سی بات ہوتی ہے؟
توجہ ہے. تو یہ تو ایک طرح سے آپ رخصت کو فوت کر رہے ہیں. بات ہے ہی ذہن میں. وہاں پر آپ نے اپنی آسانی کے لیے بھی روزہ رکھ لیے یا بعد میں رکھ لیے. دونوں میں آپ کو کوئی نہ کوئی آسانی ہو سکتی ہے. یہاں پر 4 میں آسانی ہو یا 2 میں آسانی ہو یہ نہیں ہو سکتا. 2 میں آسانی ہی متعین ہے. بات آپ سمجھیں. یہ مانا رخصت. مزید ساتھ استدلال کو ملایا. بات پہ دھیان دینا کہ بندے کا فعل ہو اور اس کو قصر اور اکمال کے بیچ اختیار ہو اور اس میں کوئی حکمت کوئی آسانی اس کے لیے نہ ہو, یہ شان عبودیت کے لائق نہیں ہے. اصل میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ افعال باری عز اسمہ فعل الحکیم لا یخلو عن حکمت. افعال باری عز اسمہ حکمت سے خالی نہیں ہوتے, لیکن ایسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں ان افعال کی حکمت سمجھ میں نہ آئے. ایسا ہو سکتا ہے. لیکن بندے کا فعل ہو اور حکمت سے خالی ہو, فائدے سے خالی ہو, یہ درست نہیں ہے, شان عبودیت کے لائق نہیں ہے. اب آپ نے 2 پڑھی 4 پڑھی, بتائیے 2 پڑھنے سے فرض ساقط ہوگا تو 4 پڑھنے سے کیا ہوگا؟ بولو, فرض ہی ساقط ہوگا. ٹھیک ہے, 2 پڑھیں جب بھی فرض ساقط ہے, 4 پڑھیں جب بھی فرض ساقط ہے. 2 پڑھنے میں جو اجر ہے 4 پڑھنے میں وہ اجر ہے. 2 میں بھی زور ہے 4 میں بھی زور ہے. تو اب بتائیے اس اختیار کا کیا فائدہ ہے؟ یہ جو اختیار تمہیں مل رہا ہے تمہاری مرضی ہے. اب اختیار تمہارا ہے نا, فعل عبد ہے. جب فعل عبد ہے اس میں کیا حکمت ہے قصر میں اور اکمال میں؟ بھئی میں نے 4 کو اختیار کر لیا, بھئی 4 کو اختیار کیا اس میں کیا حکمت ہے؟ جو چیز تمہیں 2 میں حاصل ہو رہی تھی وہی تمہیں 4 میں حاصل ہو رہی ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس لیے 2 اور 4 میں یعنی قصر اور اکمال میں اختیار ہو اور خالی ان حکمت ہو, یہ شان عبودیت کے لائق نہیں ہے. برل مانا تو وہ اس لیے تو وہ یہ کہ رخصت طلب رفق کے لیے ہے اور رفق متعین ہے قصر میں جو اکمال سرے سے ساکت ہے, اور اس لیے کہ اختیار درمیان قصر و اکمال کے بغیر اس کے کہ کسی بھی رفق کو متضمن ہو نہیں لائق شان عبودیت. ٹھیک ہو گیا جی. بخلاف الصوم لأن النص جاء بالتأخير دون الصدقة واليسر فيه متعارض فصار التخيير فيه لطلب الرفق. روزے کی بات میں نے آپ کو بتا دی. روزے یہ قیاس کرتے ہیں روزے پر امام شافعی رحمہ اللہ تعالی. تو ہم کہتے ہیں روزے پر قیاس مال فارغ ہے. روزے پر قیاس اول اس میں فرمایا فعدۃ من ایام اخر, صدقہ نہیں فرمایا جی. نماز کو صدقہ فرمایا, وہاں پر عدۃ من ایام اخر, یہاں پر صدقہ فرمایا وہاں تاخیر فرمایا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ دونوں الگ چیزیں ہیں. ایک جگہ صدقہ فرمایا جا رہا ہے اور دوسری جگہ تاخیر فرمایا جا رہا ہے. بات سمجھے؟ ایک فرق. دوسرا فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ نماز کے معاملے میں قصر اور اکمال میں جو رخصت ہے جو رفق ہے وہ متردد نہیں ہے, برخلاف کس کے؟ روزے کے معاملے میں ابھی روزہ رکھنا اور بعد میں روزہ رکھنا, اس میں کیا ہے؟ اس میں رفق متردد ہے. اس میں رفق متردد ہے, یہاں رفق متردد نہیں ہے. یہاں پر 2 میں رفق متعین ہے, وہاں پر ابھی روزہ رکھنے میں بھی رفق متعین نہیں ہے, بعد میں روزہ رکھنے میں بھی رفق متعین نہیں ہے. اس میں تردد ہے, یہاں تعین ہے. تو یہ قیاس مال فارغ ہے. بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھے دھیان سے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے قیاس کیا کس کو؟ امام شافعی علیہ الرحمہ نے قیاس فرمایا نماز کو روزے پر. جیسے روزے میں اختیار ہے نماز میں اختیار ہے. اس کا جواب دیتے ہیں قیاس مال فارغ ہے 2 وجہ سے. اول تو نماز کے بارے میں فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم, یہ صدقہ ہے. وہاں پر کیا فرمایا؟ فعدۃ من ایام اخر. یہاں صدقہ ہے وہاں تاخیر ہے. وجہ ہے ایک فرق. دوسرا فرق یہ بات پہ دھیان دیں کہ اس میں نماز میں جو رفق ہے وہ متعین ہے 2 رکعت میں. روزے میں رفق متعین نہیں ہے تاخیر میں, ابھی بھی رفق ہو سکتا ہے بعد میں بھی ہو سکتا ہے. وہاں پر رفق میں تعارض ہے, تردد ہے, یہاں پر رفق متعین ہے. وہاں صدقہ کا نام نہیں ہے تاخیر کا نام ہے, یہاں پر صدقہ کا نام ہے. بات سمجھے؟ تو قیاس مال فارغ ہے. توجہ ہے, مانا کرے بخلاف روزے کے کیونکہ نص بھائی ہے تاخیر کے ساتھ نہ کہ صدقہ کے ساتھ. یہ ایک
وجہ فرق ہے دوسری. اور یسر اس میں عارض ہے اور تخیر ہے اس میں طلب رفق کے لیے توجہ ہے. ولا يلزم العبد المأذون في الجماعة ولا يلزم عبد المأذون عبد المأذون پڑھو عبد المأذون في الجماعة لأن الجماعة غير الظهر ولهذا لا يجوز بناء أحدهما على الآخر وعند المغايرة لا يتعين الرفق في الأقل عددا. وأما ظهور المسافر والمقيم فواحد فبالتخيير بين القليل والكثير لا يتحقق شيء من معنى الرفق. بس ایک اور اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ غلام کو مالک نے کہا کہ تو جا جمعہ پڑھ کے آ, اختیار ہے تجھے. عبد معذون فی الجمعہ, عبد مالک اجازت نہ دے تو غلام پر جمعہ لازم نہیں, یہ بات ذہن میں رکھے. مولا اجازت نہ دے تو غلام پر جمعہ لازم نہیں ہے. زور ویسے بھی لازم ہے, جمعہ لازم ہوگا جب مالک اجازت دے دے. مالک نے اجازت دے دی بھائی ٹھیک ہے تو جا جمعہ پڑھ لے. ذہن میں رکھے مالک نے اجازت دے دی تو جا جمعہ پڑھ لے, اب اس کے لیے اختیار ہے چاہے زور پڑے چاہے جمعہ پڑے. توجہ ہے بات سمجھے, چاہے وہ زور پڑے چاہے وہ جمعہ پڑے, یہ اس کو اختیار ہے. غور کریں کہ یہ اعتراض ہے. جمعہ کے دن رکعت ہے 2, زور کے دن رکعت ہے 4, تو جمعہ 2 رکعت زور 4 رکعت. اب اس کو اختیار 2 اور 4 میں ہوا نہ ہوا, تو پھر مقیم جو مسافر ہے اس کی جو نا وہ 2 رکعت اور 4 رکعت میں اسے اختیار کیوں نہیں ہے؟ عبد معذون فی الجمعہ اسے اختیار ہے چاہے وہ 2 رکعت پڑھے جمعہ کی چاہے وہ 4 رکعت پڑھے زور کی. زور پڑھے یا جمعہ پڑھے اس کو اختیار ہے. حالانکہ جمعہ 2 رکعت ہے زور 4 رکعت ہے, لیکن اس کو اختیار ہے. یہاں پر مسافر جو ہے وہ 2 پڑھے 4 پڑھے, تم کہہ رہے ہو نہیں 2 میں رفق متعین ہے. اعتراض بنا نہیں بنا؟ یہ اعتراض ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں. حاصل جواب سمجھو, بات پہ دھیان دو. حاصل جواب یہ ہے کہ یہ بھی قیاس مل فارق ہے. تفصیل استعمال کی ہے کہ ظہر اور جمعہ چیزیں ہی الگ ہیں. ظہر اور جمعہ چیزیں الگ ہیں. ظہر الگ نماز ہے, جمعہ الگ نماز ہے. الگ الگ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ الگ الگ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جمعہ پڑھ رہا ہے اس پر زور کی بنا نہیں کر سکتا, زور پڑھ رہا ہے اس پر جمعہ کی بنا نہیں کر سکتا. بات پہ دھیان دینا. 2 الگ چیزیں ہوں تو ضروری نہیں کہ جس کا عدد تھوڑا ہے اس میں رفق متعین ہو. جس کا عدد تھوڑا ہے اس میں رفق متعین ہو, یہ ضروری نہیں. اب آپ غور بھی کریں نا بھائی 4 رکعت تم گھر میں پڑھ سکتے ہو, یہ 2 رکعت وہاں امام کے ساتھ پڑھنا جا کے ضروری ہے. ان 2 رکعتوں کے لیے مسجد جانا ضروری ہے. ان 2 کے لیے جو ہے خطبہ سننا ضروری ہے. توجہ ہے. تو پھر اقل و عدد میں رفق متعین کہاں ہوا؟ 4 میں رفق ہو سکتا ہے بھائی. ساج واجب نہیں ہے, خطبہ واجب نہیں ہے, جماعت واجب نہیں ہے, یہاں ساری کی ساری چیزیں واجب ہیں. تو جب چیزیں الگ ہو گئی ہیں, زور الگ چیز ہے اور جمعہ الگ چیز ہے, جب چیزیں الگ ہو گئی ہیں تو ذہن میں رکھیں یہ لازم نہیں ہے کہ جس کا عدد کم ہے اس میں رفق متعین ہو. برخلاف زور مسافر کے 2 رکعت پڑھے 4 رکعت پڑھے ہے اسی کی زور. سمجھے بات کو؟ وہاں ایک چیز ہے جس پہ آپ قیاس کر رہے ہیں وہ الگ چیز ہے, جس کو قیاس کر رہے ہیں وہ ایک چیز ہے. قیاس مل فارق. جب ایک ہی چیز ہے تو پھر عقل عددن میں جو شرطیں 2 رکعت کی ہیں وہ 4 رکعت کی ہیں, جو ذمہ داریاں 2 کی ہیں وہ 4 کی ہیں, جو آسانیاں 2 میں وہ 4 میں, تو اب عقل عددن میں رفق متعین ہے. بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھیں. اعتراض یہ کیا کہ ایک شخص ایک غلام کو مالک نے اجازت دی کہ تم جا کر جمعہ پڑھ سکتے ہو. اب تم یہ کہتے ہو بھائی اس کو اختیار ہے چاہے جمعہ پڑھے چاہے زور پڑھے, تو اب اختیار اس کو کیوں ملا جبکہ جمعہ 2 رکعت ہے زور 4 رکعت ہے؟ اس کو اختیار مل گیا 2 اور 4 میں. اب عقل عددن میں اس کا وہ متعین ہو جانے چاہیے نا اس پر. وہاں اختیار ہو گیا کہ اس میں 2 اور 4 میں, تو 2 اور 4 میں کیوں اختیار ہوا؟ 2 اور 4 میں اختیار دلالت کرتا ہے کہ رفق میں تردد ہو سکتا ہے. یہی معاملہ ہے زور مسافر کا, 2 پڑھے یا 4 پڑھے. ذرا سمجھے. اس کا جواب دیتے ہیں. اصل جواب یہ ہے کہ قیاس مال فارق ہے.
تفصیل اس اجمال کی ہے کہ جمعہ الگ چیز ہے اور زور الگ چیز ہے. دو الگ الگ احکام ہوں تو اب ضروری نہیں کہ عقل عددن میں رفق متعین ہو. چیزیں ہی الگ ہیں، انواع ہی الگ ہیں. الگ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ زور پر جمعہ کی بنا درست نہیں ہے، جمعہ پر زور کی بنا درست نہیں. سمجھے بات کو؟ برخلاف زور مسافر کے، اس نے سفر کی نیت کی، بیچ میں جو ہے نا وہ اقامت کی نیت کر لی، اسی کو 4 پوری کر لے گا. بات سمجھے نہیں؟ تو زور جو مسافر کی ہے وہاں پر کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ایک نماز ہے، وہ ایک چیز ہے. یہاں زور الگ ہے، جمعہ الگ ہے. جب چیزیں الگ ہیں تو عقل عددن میں رفق متعین ہو، یہ لازم نہیں ہے. اور میں نے مزید آپ کو بتایا کہ بھئی 4 میں نہ خطبہ لازم، 2 میں خطبہ لازم. 4 میں سائی الجمعہ لازم نہیں، 2 میں سائی الجمعہ لازم. 4 میں جماعت لازم نہیں، 2 میں جماعت لازم. یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے وہ 4 میں اس پر لازم نہیں ہے، تو یہ رفق ہے اس کے لیے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو لہٰذا چیزیں الگ ہو جائیں تو اب ضروری نہیں کہ عقل عددن میں رفق متعین ہو. چیز ایک ہو تو اب عقل عددن میں رفق متعین ہے. اتنی بات آپ سمجھے؟ نہ لازم آئے گا وہ غلام جسے اجازت دی گئی ہو جمعہ کی، کیونکہ جمعہ زور کا غیر ہے، اسی لیے نہیں. یہ جمعہ کا غیر زور ہونا اس کی دلیل، اسی لیے نہیں جائز ہے کہ دونوں میں سے ایک کی بنا دوسرے پر اور مغایرت کے وقت نہیں متعین ہوتا رفق عقل عددن میں. جب الگ الگ چیزیں تو ضروری نہیں ہے کہ جس کی تعداد کم ہے اس میں رفق متعین ہے. بہرحال زور مسافر رکیب کی ایک ہے تو قلیل و کثیر کے درمیان تخییر سے نہیں متحقق ہوتی رفق کے معنی میں سے کوئی بھی چیز. وعلى هذا يخرج من نذر بصوم سنة إن فعل كذا ففعل وهو موسر يخير بين صوم 3 أيام وبين سنة 3 أيام وبين سنة في قول محمد رحمه الله وهو روايتنا عن أبي حنيفة رحمه الله أنه رجع إليه قبل موته ب3 أيام لأنهما مختلفان حكما أحدهما قربة مقصودة والثاني كفارة وفي مسألتنا هما سواء فصار كالمدبر إذا جنى لازم مولاه الأقل من الأرش ومن القيمة بخلاف العبد لما قلنا. بس توجہ ہے. تو ایک اور مسئلہ، پہلے مسئلہ سمجھ لیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ اگر میں یہ کام کروں تو 1 سال کے روزے مجھ پہ لازم ہیں. توجہ ہے. ذہن میں رکھیں یہاں قسم 2 طرح سے ہو سکتی ہے. میرا مریض ٹھیک ہو جائے تو میں 1 سال کے روزے رکھوں گا، یعنی تعلیق ہے اس شرط پر جس کا حصول مطلوب ہے. تعلیق اس شرط پر ہے جس کا حصول مطلوب ہے. تعلیق اس شرط پر ہو جس کا عدم حصول، جس سے رکنا مطلوب ہو. اگر یہ کام کروں تو مجھ پر 1 سال کے روزے لازم. توجہ ہے. یہاں یہ دوسری یہ والی چیز ہے، یعنی ایسی تعلیق ہو، ایسی شرط ہو جس سے کف مطلوب ہو. اگر یہ کام کرو تو 1 سال کے روزے لازم. آخرکار اس نے کر لیا. جب اس نے کام کر لیا، ذہن میں رکھیں اس کو اختیار ہے، چاہے تو 3 روزے رکھ لے قسم توڑنے کے، چاہے تو پورا سال رکھ لے منت کے. بات سمجھے نہیں؟ دونوں اختیار ہیں، چاہے تو پورا سال رکھ لے، چاہے تو 3 روزے رکھ کے اپنی قسم پوری کر لے. اگر تنگ دست ہو. اگر فراخ دست ہے تو فراخ دست جو ہے وہ قسم کا کفار روزے سے نہیں دیتا، وہ کفارہ مالیہ اس پہ لازم ہوتا ہے. یہاں جو موثر کہا وہ اس لیے بھی تنگ دست ہو تو پھر کہ اس پر روزے لازم ہوتے ہیں. توجہ ہے. اب اعتراض یہ کہ دیکھو 3 روزے میں اور 1 سال کے روزے میں اسے اختیار ہے. عقل عددن میں تو رفق متعین ہے نا، تو اختیار کیوں ہے؟ اعتراض بنا نہیں. اعتراض ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہ بھی وہی مسئلہ جو ہم ابھی بیان کر چکے ہیں. کیونکہ 3 رکھے گا تو یہ کفارہ ہے، سال کے رکھے گا تو یہ نظر ہے. ٹھیک ہے. جو نظر ہے یہ عبادت محض ہے، جو کفارہ ہے اس میں زجر کے معنی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ عبادت مقصودہ نہیں ہے کفارہ، عبادت مقصودہ نہیں ہے، ایک طرح کا جرمانہ ہے. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اب تو اپنا جو کام تم پہ لازم ہے وہ کر،
یا وہ نہیں کر سکتا بطور سزا یہ کر لے، تو دونوں الگ چیزیں ہوئی نا. اب 1 سال کے رکھتا ہے اس میں زجر کی کوئی معنی نہیں ہے، عبادت مقصودہ ہے. یہ چھوٹ تو مل گئی لیکن زجر ہے اس کے اندر، زجر کے معنی ہے. بات سمجھے؟ تو چونکہ احکام تھے، چیزیں ہیں الگ الگ، اس لیے عقل میں رفق متعین ہونا ضروری نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھائی میں 3 کیوں رکھوں، میں پورے سال رکھوں گا. کیوں بھائی؟ اس میں مجھ پر کوئی عیب تو نہیں ہے، کہ عقوبت نہیں ہے، قسم کا ٹوٹنا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. بات سمجھے؟ چلو قسم تو اس نے توڑ دی، لیکن یہ کہ منت جو مانی تھی تو منت میں پوری کر لے تو بلا زجر، اس میں عقوبت کی کوئی معنی نہیں پائے جا رہے. 3 رکھتا ہوں اس کے اندر عقوبت کے معنی پائے جا رہے ہیں. بات آئی ذہن میں؟ تو لہٰذا عقل عددن میں رفق متعین ہونا ضروری نہیں ہے، جبکہ چیزیں الگ ہیں. اتنی بات سمجھے؟ پھر اب بات آتی ہے زور مسافر کی، وہ تو دونوں ایک ہی ہے، 4 پڑھے 2 پڑھے. بات آئی خلاصہ دوبارہ سمجھے. ایک شخص نے یہ منت مانی کہ اگر میں یہ کام کروں تو مجھ پر 1 سال کے روزے. تو یہاں پر 2 قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ اگر اللہ میرے مریض کو شفا عطا فرمائے تو 1 سال کے روزے. ذہن میں رکھنا اب مریض کو شفا مل گئی تو سال کے روزے ہی ہوں گے، 3 دن کے روزے نہیں رکھ سکتا. اس نے کہا ایسی شرط کے ساتھ تعلیق ہے جس سے کف مقصود ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اگر میں یہ کام کروں تو مجھ پہ 1 سال کے روزے پھر کر لیا تو اس کو اختیار ہے، چاہے سال کے روزے رکھے چاہے تو قسم کا کفارہ ادا کر لے. تنگ دست ہے تو 3 روزے، فراق دست ہو تو کفارہ مالیہ، اور یا سال کے روزے. اعتراض یہ ہے کہ سال کے روزے اور 3 روزے میں رفق متعین ہے، یہاں اختیار ہے 3 رکھے پورے سال کے رکھ. عقل عددن میں رفق متعین ہے نا. تو آپ کہہ رہے ہیں بھئی عقل عددن میں رفق متعین جو نا، جب یہاں پر عقل عددن میں رفق متعین ہے تو پھر اختیار کیوں ہے؟ تو پھر یہی مسئلہ ہے زور مسافر کا، وہاں پر بھی اختیار ہونا چاہیے جیسے یہاں اختیار ہے. تو اس کا جواب دیتے ہیں بھئی بات یہ کہ پورے سال کے رکھے گا تو وہ نظر بنے گی، منت پوری ہوگی. 3 رکھے گا تو یہ کفارہ ہے، قسم توڑ دے گا. سمجھے بات کو؟ تو دونوں چیزیں الگ ہیں، ایک نظر ہے، ایک کفارہ ہے. ایک زجر کے معنی میں معنی سے خالی ہے، دوسرے زجر کے معنی پر مشتمل ہے. ایک میں عقوبت کے معنی پائے جا رہے ہیں، دوسرے میں نہیں پائے جا رہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو دونوں چیزیں ہی الگ ہیں، اس لیے وہاں پر اختیار ہے. ایک چیز ہوتے تو عقل عددن میں رفق متعین ہوتا ہے، یہ چیزیں الگ ہیں. برخلاف زور مسافر کے 4 پڑھے 2 پڑھے ہے زور ہی. بات سمجھے؟ اسی پر تخریج کیا جائے گا یہ مسئلہ. اس شخص نے روزے کی منت 1 سال کے روزے کی منت مانی، اگر ایسا کرے تو ایسا اس نے کر لیا، جبکہ وہ تنگ دست ہے. تنگ دستی کی بات اس لیے کی تاکہ بات روزے کی آ سکے. سمجھے نا؟ اگر تنگ دست نہ ہو، فراق دست ہو تو کفارہ مالیہ لازم ہوگا. اختیار دیا جائے گا 3 دن کے روزے کے بیچ اور سال کے روزے کے بیچ امام محمد کے قول میں. اور وہ روایت امام حنیفہ علیہ رحمۃ سے کہ آپ نے امام محمد کے قول کی جانب رجوع کیا، آپ نے مثال سے 3 دن پہلے. یہ اختیار کیوں ہے؟ کیونکہ وہ دونوں مختلف ہیں. ازرو حکم ان میں سے ایک قربت مقصودہ ہے سال کے روزے، اور دوسرا کفارہ ہے. اور ہمارے مسئلہ میں وہ دونوں ایک ہیں، وہ دونوں برابر ہیں. سمجھو بات کو؟ زور مسافر 2 پڑھے 4 پڑھے ہے اسی کی زور، کوئی فرق نہیں. تو جو ہے ایک اور مثال پیش کرتے ہیں، ذہن میں رکھنا. مدبر نے جنایت کی. مدبر وہ غلام ہے جس کو مالک نے کہا میرے مرنے بعد تو آزاد. یہ مدبر ہے. مالک نے کہا میرے مرنے بعد تو آزاد، یہ مدبر ہے. اس نے جنایت کی، کوئی بھی جرم کر لیا جس پر تاوان لازم ہے. ذہن میں رکھنا اب دیکھا جائے گا کہ تاوان کتنا لازم ہے. تاوان لازم ہو 10,000. اب دیکھیں غلام کی قیمت کتنی ہے، اس مدبر کی. مدبر کی قیمت ہے 5,000. وجہ ہے قیمت ہے 5,000، تاوان ہے 10,000. سمجھ رہے ہو؟ 5,000 دینا متعین ہے، یعنی جو کم ہے وہ دینا متعین ہے. اختیار نہیں ہے کہ 5 2 ہے 10 تو نہیں، جو کم ہے وہ دینا متعین ہے. تاوان ہے 10,000، قیمت ہے 15,000. تاوان کم ہے، یہ دینا متعین ہے، اختیار نہیں ہے. مسئلہ سمجھے؟ یہیں پر دوسرا مسئلہ سمجھو. مدبر نہیں ہے، عام غلام ہے.
اس نے جنایت کر لی. اب غلام کی قیمت ہے 15,000، تاوان ہے 10,000. تمہیں اختیار ہے غلام دو یا 10,000 کو. سمجھ رہے بات کو؟ اس میں اختیار ہے. عام غلام ہے تو اختیار ہے، مدبر ہے تو کوئی اختیار نہیں ہے. جو عقل ہے وہی دینا ضروری ہے. کیوں؟ وجہ ہے یہ فرق ہے. دیکھو دینے تم نے پیسے ہی ہیں، دینی تم نے رقم ہی ہے، مالیت ہی دینی ہے، مال دینا ہے. مدبر کی قیمت ہے 10,000، تاوان ہے 5,000، تو 5,000 کم ہے نا. مدبر کی قیمت ہے 15,000 یا تاوان ہے 10,000، مدبر کی قیمت ہے 5,000، ابھی 5,000 کم ہے. چونکہ یہاں پر دینا ہے وہ رقم ہی دینی ہے، مالیت ہی دینی ہے، مال ہی دینا ہے، پیسہ ہی دینا ہے مدبر کی صورت میں. کیونکہ مدبر تم ان کے حوالے نہیں کر سکتے. جب مدبر حوالے نہیں کر سکتے، دینا پیسہ ہی ہے. اب 10,000 اور 5,000 میں 5,000 میں رفق متعین ہے، کبھی متعین ہے. برخلاف کس کے؟ برخلاف اس غلام کے اور پیسے کے. غلام میں 15,000 کا، تاوان ہے 10,000. 10,000 کم ہے، لیکن کبھی غلام کو دینے میں بھی آسانی ہوتی ہے. جان چھڑانا چاہتے ظالم روزہ نیا پٹاخی ہوتی ہے، عید ہوئی، اس کی وجہ سے میں 10,000 بھروں، یہ کل پھر ہی کام کرے گا. وجہ ہے تو وہاں پر رفق غلام کو ان کے حوالے کرنے میں بھی ہو سکتا ہے اور 10,000 دینے میں بھی ہو سکتا ہے. وہاں پر رفق میں تردد ہے، اس لیے اختیار ہے. یہاں پر رفق میں تردد نہیں، کوئی اختیار نہیں. مسئلہ سمجھے؟ تو ہو جائے گا مدبر کی مانند جب جنایت کرے لازم ہوگا اس کے مولا کو تاوان اور قیمت میں سے اقل. اختیار نہیں ہے، جو کم ہے وہی دے گا. برخلاف غلام کے، غلام کا مسئلہ الگ ہے. سمجھے؟ وہاں پر چاہے تو غلام دے دے. غلام 20,000 کا تھا، تاوان تک 5,000 روپے، اسے اختیار ہے 5 دے، غلام دے. سمجھے؟ کیونکہ چیزیں الگ ہیں تو کمی جو 5,000 ہے جو کم ہے اس میں رفق متعین نہیں ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے پیسے پاس موجود ہی نہیں، غلام تو موجود ہے، یار اسی کو دے دیتے ہیں، پیسے نہیں ہیں، وہ روزانہ کوٹ میں گھسیٹ رہا ہے. سمجھ رہے بات؟ بس اب اس کے جو ہم نے کہا